اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم تکن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے، 43 اینڈ 44۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بچنے والا تھا۔ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کی روح سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ جو آیات یہاں پر فرمائی گئی، یہ اس واقعے کا بالکل آخری حصہ ہے جو واقعہ شروع کیا گیا تھا اور بیان کیا گیا تھا۔ دو لوگوں کے بارے میں جو بیان کیا گیا تھا، ایک کافر تھا مشرک اور ایک مومن تھا، اور دونوں دوست تھے، اور جو باغات کو گھومنے کے لیے نکلے تھے، اور اس شخص نے اپنے گھمنڈ اور غرور میں آ کر اس مومن دوست کو کے سامنے اظہار کیا تھا، اور ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالے تھے جو اللہ جن کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اور جب وہ وہاں سے لوٹے تو اس حال میں کہ اللہ رب العزت نے اس کی بربادی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اب جب رات میں وہ سویا اور جب صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سارے باغات سب اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، اور بلائے آسمانی نے، ناگہانی مصیبت نے اس کی ہر چیز کو برباد کر دیا تھا۔ چنانچہ اب وہ بالکل پریشان حال کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ رہا تھا، اور اس وقت وہ بے انتہا پشیمان تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کی جماعت، کوئی جتھا، کوئی گروہ، دوستوں احباب کی جماعت کچھ بھی نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دکھا دیا کہ جب اللہ رب العزت دینے پر آتا ہے تو خوب دیتا ہے، لیکن جب وہ چاہے تو چھین بھی لیتا ہے، اور جب وہ چھیننا چاہے تو کسی کی مجال اور طاقت نہیں ہے کہ وہ بیچ میں حائل ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک نصیحت فرمائی تھی، جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں 3 کلمات سکھا رہا ہوں، تم انہیں یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اس کی مدد کو، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور ایک بات جو بیان کی تھی جو ذہن کے اندر بٹھا لینے والی ہے، وہ یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کچھ دینا چاہے، وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اسْتَمَعَتْ، اور یاد رکھو کہ اگر یہ پوری کی پوری دنیا، سارے کے سارے لوگ، انسان، جن، ملائکہ، سب اگر جمع ہو جائیں کہ تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے فائدہ لکھ دیا ہو۔ اور اگر یہ سارے کے سارے انسان، جنات، ساری مخلوق مل کر اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے یہ کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں اسے لکھ دیا ہو۔ اور یاد رکھو کہ تمہاری قسمت لکھی جا چکی، تمہاری تقدیر لکھی جا چکی، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ لہٰذا اللہ اگر کسی کو دینا چاہے تو پھر کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ روکنا چاہے تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ لا مانع لما اعطیت، کوئی روکنے والا نہیں ہے جو اے اللہ آپ دینا چاہے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں ہے اگر آپ روک لینے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہی کی ذات سب پر غالب ہے، سب پر بالا ہے، اور اس کی حکومت سب پر ہے، اور اس کے فیصلے بالکل اٹل ہیں، اور اس کا حکم ہر ایک پر نافذ ہوتا ہے۔ لہذا وہ شخص جو اپنے غرور اور گھمنڈ میں
بھرا ہوا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے لوگ، میری جماعت وہ آئے گی میری مدد کرنے کے لیے۔ اسے پتا چل گیا کہ اب کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، تو شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناتے ہوئے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، جو اس کی دولت کے رس کو چوستے رہتے ہیں۔ اور جو ہی یہ دولت ختم ہو جاتی ہے، جو ہی اس رس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو چھوڑ کر دور نکل لیتے ہیں، پھر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ تو جو دوستی پیسوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس دوستی کا انجام یہی ہوتا ہے۔ لیکن جو دوستی خلوص اور محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ محبت باقی رہتی ہے۔ لہٰذا جو دولت مند ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ اپنی اس دولت کا صحیح استعمال کریں، اپنے ان پیسوں کو آگے بھیجیں، جہاں مر کے انہیں جانا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں جانا ہے، وہاں پر اپنے اعمال کو بھیجیں، تاکہ اس کی بنیاد پر ان کے لیے سرفرازی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اور اگر انہوں نے اپنی اس دولت کو اسی دنیا میں برباد کر دیا، اپنے گھمنڈ میں، اپنے غرور میں اس دولت کو لٹا دیا، تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا حق نہ ادا کیا۔ بہت احمق ہے وہ انسان، بہت بے وقوف ہے وہ انسان، جس کو اس دنیا کے اندر زندگی ملی، اسے مہلت ملی، مگر اس نے زندگی میں کوئی نیک کام نہ کیا، نیک کام کر کے اللہ کو راضی نہ کیا۔ رمضان کا مہینہ یہ جو چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ جب چڑھے ممبر پر تو آپ نے آمین کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے کہ اس سے پہلے نہیں کیا، آج آپ نے آمین کہی زور سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام یہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ لعنت ہو اس شخص پر جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس نے اللہ سے اپنی بخشش نہ کرائی، اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو میں نے آمین کہی۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اور پھر بھی آدمی اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار نہ کر سکے، تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اس شخص کی حماقت پر، اس شخص کی حماقت پر افسوس کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے زندگی عطا کی ہے، لیکن اس زندگی کا انسان فائدہ نہ اٹھائے، آخرت کی تیاری نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں برباد کر دے، اور اپنے گروہوں پر، لوگوں پر، مال پر، دولت پر، حسن و جمال پر، عہدہ اور منصب پر فخر کرتا رہے، اور سوچے کہ یہی اس کے کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب اللہ کے مقابلے میں کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ خود بھی انتقام لینے والا نہیں تھا یا بچنے والا نہیں تھا۔ مفسرین نے دونوں ترجمے کیے، دونوں معنی بیان کیے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہ بات پتہ چل گئی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر طرح کی مدد برحق عین حق اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو حق ہے، اللہ جو عین حق ہے، اللہ جو سچ ہے، جو سچائی ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو حقیقی ذات ہے، ساری ولایت اسی کے اختیار میں ہے، ساری حکومت، سارا اقتدار، ساری مدد سب اسی کے اختیار میں ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ ثواب دینے میں بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لو اسی سے لگانی چاہیے، امیدیں اسی سے رکھنی چاہیے، تعلقات اسی سے مضبوط کرنے چاہیے، اسی کے حضور اپنے سر کو جھکانا چاہیے، اور اسی کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اور اسی سے مانگنا چاہیے، اور اسی سے اپنے تمام مسائل کو حل کرنے کی درخواست کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا ہے اور وہی مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ اس دنیا کو چلانے والے ہم ہیں، الا لہ الخلق والامر۔ وہی ذات ہے جو حی اور قیوم ہے، وہی زندہ و جاوید ہے جس کے اوپر موت کا، نیند کا، اونگ کا کوئی گزر نہیں، اور وہ القیوم ہے، پوری دنیا کے نظام کو تھامے ہوئے، سنبھالے ہوئے۔ وہی ہے جو ساری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، من یجیب المضطر اذا دعاہ، وہی ہے جو ساری پکاروں کو سننے والا ہے،
وہ ہے جو انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان اگر اسے پکارے تو اس کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو کہنے کے لیے کسی کا محتاج ہو کہ وہ بات اپنی فلاں سے کہے اور پھر فلاں اللہ سے کہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے بلا کسی واسطے کے اور تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے, تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے, تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اور پھر بھی جو اتنا رحمان و رحیم ہے, جو اتنی مغفرت کرنے والا ہے, جو اتنا معاف کرنے والا ہے, جو بندوں کو معافی عطا کرنے والا ہے, بخشش دینے والا ہے, رزق دینے والا ہے, اپنی رحمتیں برسانے والا ہے, لٹانے والا ہے, اور پھر بھی لوگ اس سے نہ مانگیں اور اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور اس کے سامنے سجدے نہ کریں اور اس سے طلب نہ کریں, بلکہ اسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے مانگیں, وہ جو خود محتاج ہیں ان سے مانگیں, تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ بلکہ اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بے وقوفی اور احمق پنا کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اس کے غیر سے مانگا جائے, اس کی مخلوق سے مانگا جائے, جس کو اس نے خود وجود بخشا ہے, خود اس کو پیدا کیا, اس سے مانگا جائے. اللہ نے فرما دیا ہنالک الولایۃ للہ الحق, وہ اللہ جو سچا ہے, وہ اللہ جو حقیقی ہے, وہ اللہ جو عین حق ہے, وہ اللہ جو برحق ہے, وہ اللہ جو سچا ہے, سچ ہے. سارے اختیار, ساری مدد سب اسی کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر دینے والا ہے اور وہی انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. اسی سے لو لگانے کے بعد انجام انسان کا بہتر ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.